جس دن دو دو دلہنیں ایک ہی گھر میں بیٹھی تھیں، سب کو یقین تھا کہ آج دو خوشیاں ایک ساتھ منائی جائیں گی، لیکن کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک فیس بک پوسٹ چند لمحوں میں ہی دونوں نکاح رکوا دے گی اور پارس کی زندگی دوبارہ خطرے میں ڈال دے گی، اور ریشم کی اپنی ہی چال اس کے گلے پڑ جائے گی۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ محافظ کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کے پرومو میں سب سے بڑا موڑ یہی دکھایا گیا ہے کہ آخر کار وہ دن آ ہی جاتا ہے جب ایک طرف پارس اور ہارون کا نکاح ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف زوار اور ریشم کے نکاح کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ دونوں دلہنیں سجی سنوری اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور گھر کا ماحول بظاہر خوشیوں سے بھرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے کہ آج دونوں خاندانوں کی برسوں کی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن قسمت نے شاید کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے مولوی صاحب پارس اور ہارون کا نکاح پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی نکاح کے الفاظ ادا ہی ہونے والے ہوتے ہیں کہ اچانک سکندر جلدی سے اندر آتا ہے اور زوار اور بہزاد صاحب کو اپنے موبائل پر ایک چونکا دینے والی خبر دکھاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پورا ماحول یکدم بدل جاتا ہے۔ موبائل اسکرین پر ایک ایسی خبر گردش کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر سب کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ خبر میں بتایا جاتا ہے کہ پارس بہزاد، جسے مردہ قرار دیا جا چکا تھا، دراصل زندہ ہے اور اس وقت پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس خبر کے ساتھ پارس کی حالیہ تصاویر بھی موجود ہوتی ہیں، جس کے بعد اس خبر پر شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ خبر دیکھتے ہی نہ صرف پارس اور ہارون کا نکاح روک دیا جاتا ہے، بلکہ زوار اور ریشم کا نکاح بھی وہیں ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اگر میڈیا پر خبر آ بھی گئی تھی تو کم از کم نکاح تو مکمل کروا دیے جاتے، کیونکہ نکاح کے بعد کراچی جا کر حالات سنبھالے جا سکتے تھے۔ صرف ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر دونوں نکاح روک دینا کچھ زیادہ ہی غیر منطقی محسوس ہوتے ہیں۔ شاید رائٹر نے سسپنس برقرار رکھنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے، لیکن اگر کہانی کے اندر رہ کر سوچیں تو شاید یہی وہ لمحہ ہے جب زوار کی دعائیں قبول ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ درگاہ میں وہ جس بے بسی سے اللہ کے سامنے رو رہا تھا، شاید اسی دعا کا اثر اب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ خبر چند منٹ بعد آتی تو ممکن ہے نکاح مکمل ہو جاتا اور پھر حالات سنبھالنا کئی زیادہ مشکل ہو جاتے۔ اصل حیرت تو تب ہوتی ہے جب آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس پوری آگ کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ خود ریشم کا ہاتھ ہے۔ حسد اور خوف میں اس نے ایک جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنایا اور اسی اکاؤنٹ سے پارس کے زندہ ہونے کی خبر تصاویر سمیت سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح پارس کو زوار کی زندگی سے نکال دیا جائے، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ بعض اوقات دوسروں کے لیے کھودا گیا گڑھا سب سے پہلے خود کھودنے والے کو ہی نگل لیتا ہے۔ اسی طرح یہ خبر چند لمحوں میں ہی پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور آخر کار آفتاب تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ آفتاب تو پہلے ہی اس بات پر حیران تھا کہ بہزاد صاحب نے نہ تو پارس کے قاتل کو تلاش کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی اور نہ ہی اس معاملے کو آگے بڑھایا۔ اب جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ پارس تو زندہ ہے تو اس کے ذہن میں الجھی ہوئی بہت سی گتھیاں ایک ساتھ سلجھنے لگتی ہیں۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ماموں نے شروع ہی سے یہ سب کچھ جان بوجھ کر چھپایا تھا اور اصل نشانہ صرف اس کے والد ندیم کو بنانا تھا۔ اب اس کے دل میں بدلہ لینے کی آگ پہلے سے کہیں زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ غصے میں وہ سیدھا جیل پہنچتا ہے جہاں وہاب درانی قید ہے۔ وہاب آج بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پارس اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن آفتاب اس کے سامنے ایک ایسا راز کھول دیتا ہے جو اس کے اندر بھی دبی ہوئی دیوانگی کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ آفتاب بولتا ہے کہ جس لڑکی کے لیے تم نے سب کچھ کیا وہ تو مری ہی نہیں، پارس آج بھی زندہ ہے۔ یہ ایک جملہ سنتے ہی وہاب درانی کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، حیرت اور جنون ایک ساتھ نظر آنے لگتا ہے۔ یہی منظر اشارہ دے رہا ہے کہ اب وہ جیل میں خاموش بیٹھنے والا نہیں
غالب امکان یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جیل سے نکلنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک پارس اب بھی اس کی پرنسس ہے اور وہ اسے ہر قیمت پر دوبارہ حاصل کرنا چاہے گا۔ ادھر گاؤں میں بہزاد صاحب اور زوار اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر پارس کے زندہ ہونے کا راز باہر کیسے نکلا اور وہ جعلی اکاؤنٹ کس نے بنایا؟ ابھی کسی کے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن زوار کے ذہن میں حالات سنبھالنے کا ایک منصوبہ ضرور آ جاتا ہے۔ زوار فوراً بہزاد صاحب سے کہتا ہے کہ اس وقت سب سے ضروری کام نکاح نہیں بلکہ اس خبر کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں فوراً کراچی واپس جانا چاہیے اور ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو یہی بتایا جائے کہ ہمیں بھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ پارس زندہ ہے۔ اگر ہم نے بروقت وضاحت نہ دی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور سب سے بڑھ کر پارس کی جان دوبارہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہزاد صاحب کو زوار کی بات بالکل درست لگتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ابھی حالات نہ سنبھالے تو دشمنوں کو ایک بار پھر موقع مل جائے گا، لیکن اسی لمحے ایک اور سوال سب کے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے کہ آخر یہ راز باہر کیسے نکلا؟ وہ فیک فیس بک اکاؤنٹ کس نے بنایا اور اسے پارس کی موجودہ تصویریں کہاں سے ملیں؟ زوار غصے میں کہتا ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں بچے گا۔ میں اسے قانون کے حوالے بھی کروں گا اور اس کی اصل حقیقت بھی سب کے سامنے لے کر آؤں گا۔ یہ تمام باتیں قریب ہی دلہن بنی ریشم سن رہی ہوتی ہے۔ چند لمحے پہلے تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی، لیکن اب اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس نے صرف پارس کا نہیں بلکہ اپنی زندگی کا بھی سب سے بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر زوار یا اعجاز بخت کو معلوم ہو گیا کہ یہ جعلی اکاؤنٹ اسی نے بنایا تھا تو شاید وہ کبھی اسے معاف نہ کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ریشم شاید یہ بھول گئی تھی کہ اعجاز بخت پوری زندگی پولیس میں رہے اور زوار بھی ایک تربیت یافتہ پولیس آفیسر رہ چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مجرم تک پہنچنا کوئی ناممکن کام نہیں۔ چاہے اکاؤنٹ جعلی ہو، اس کے پیچھے موجود شخص تک پہنچنے کا راستہ آخرکار مل ہی جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ موڑ ہوگا جہاں اعجاز بخت بھی پہلی بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ اب تک وہ صرف اس لیے ریشم کی شادی زوار سے کرانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے عبدل سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ ان کے دل میں یہ احساس بھی تھا کہ پارس جیسی تعلیم یافتہ اور امیر خاندان کی لڑکی کو تو اچھا رشتہ کہیں بھی مل جائے گا، لیکن اگر ریشم کی منگنی ٹوٹ گئی تو چھوٹے گاؤں کے ماحول میں اس کے لیے نئی زندگی شروع کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اب معاملہ بدل چکا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ پارس کی شناخت ظاہر کرنے اور اسے دوبارہ خطرے میں ڈالنے کے پیچھے ریشم ہی تھی تو پھر شاید وہ بھی یہی کہیں کہ جس لڑکی نے ہماری پناہ میں رہنے والی بیٹی کا راز دنیا کے سامنے لا کر اس کی جان خطرے میں ڈالی وہ اس گھر کی بہو بننے کے قابل نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو ریشم نے اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ وہ پارس کو زوار سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ خود زوار سے بھی دور ہو گئی۔ دوسری طرف ہارون کا کردار بھی اب دلچسپ موڑ پر پہنچنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی پارس کی نظروں میں زوار کے لیے محبت دیکھ چکا ہے۔ اب جب اسے پوری حقیقت معلوم ہوگی تو شاید وہ خود ایک قدم پیچھے ہٹ جائے۔ میرے خیال میں ہارون کا کردار ویلن نہیں بلکہ ایک سمجھدار انسان کا ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی ایسی شادی پر اصرار نہیں کرے گا جہاں دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا ہو۔ لیکن اصل خطرہ اب ہارون یا ریشم نہیں بلکہ آفتاب اور وہاب درانی ہے۔ آفتاب نے وہاب کو حقیقت بتا کر گویا سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ اگر وہاب واقعی جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے اس کا نشانہ دوبارہ پارس ہی ہوگی۔ اس کا جنون پہلے بھی خطرناک تھا اور اب تو اسے یقین ہو جائے گا کہ پارس زندہ ہے۔ میری پیشگوئی یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی محبت سے زیادہ سسپینس اور ایکشن کی طرف جائے گی۔ ریشم کی ایک غلطی نے ہر کردار کی قسمت بدل دی ہے۔ ہارون شاید خود رستے سے ہٹ جائے، اعجاز بخت اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں
اور زوار کو پہلی بار صرف اپنی محبت نہیں بلکہ پارس کی جان بچانے کے لیے بھی لڑنا پڑے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پارس کی شادی کس سے ہوگی؟ بلکہ یہ ہے کہ وہاب درانی اور آفتاب کے اگلے وار سے پارس ایک بار پھر محفوظ رہ سکے گی یا نہیں؟ یا قسمت اس محبت کا ایک اور سخت امتحان لینے والی ہے؟ آپ سب کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔